الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال جل وعلا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ دین کو سمجھنے کے لیے جو ہم نے اس کے اجزاء کیے ہیں ان میں سے اب تیسرا لے رہے ہیں رسومات۔ اللہ نے جب انسان کو زمین پر بھیجا اور نسل انسانی بڑھنی شروع ہوئی تو اسے رشتوں میں منسلک کر دیا۔ تو اب اس رشتہ داری میں جتنا بھی کسی کے ساتھ قرب ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی خوشی میں میں شامل ہوں، اور کوئی غمی کا موقع ہو تو میں اس کا سہارا بنوں۔ تو یہ جو زندگی کے معمولات ہیں ان میں یہ دونوں چیزیں، خوشی کے موقع بھی آتے رہتے ہیں، غمی کے بھی۔ تو انسان یہ چاہتا ہے میرے اقربا، میرے قرابت دار اس میں شامل ہوں۔ تو ان مواقعوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، ان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جو صورت اختیار کی جاتی ہے اسے رسم کہتے ہیں۔ اور یہ رسومات شروع ہی سے جاری ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ رسومات تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جو دین کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی تھی انہیں ختم کیا، اور جو دین کے ساتھ موافقت رکھتی تھی انہیں جاری رکھا۔ ان رسومات کے بارے میں ایک اصول اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ یہاں کوئی حرمت اور حلت کا قانون نہیں لگتا، حرام ہے کہ نہیں ہے، کیوں؟ رسمیں ہیں۔ یہاں ایک ہی پیمانہ ہے جو کام دیتا ہے، اسے سامنے رکھیں گے تو پھر معاملہ صحیح رہے گا، وگرنہ اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ کیونکہ عام طور پر جو رسمیں ایجاد ہوتی ہیں وہ دولت والے کرتے ہیں، اور یہ جو آج ہوتا ہے جی کیا حرج ہے، اور ظاہری طور پر اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن وہی رسم پھر سب کی ضرورت بن جاتی ہے اور پھر غریبوں کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے یہاں ایک ہی پیمانہ ہے جو ہمیں کام دے سکتا ہے، وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جاری فرمایا، جن کو رواج دیا، انہی پر اکتفا کریں۔ کیوں؟ ان کے بھی کنبے قبیلے تھے، ان کی بھی رشتہ داری تھی، ان کے بھی مرنا جینا تھا، سارا کچھ۔ تو جو اس کے مطابق رسمیں ضروری تھیں وہ ساری وہاں موجود تھی۔ آج کوئی نئی چیز تو نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی نئی اہتمام کرنا پڑے۔ اس لیے یہی ایک پیمانہ ہے، اسے رکھیں گے تو معاملہ ہے، وگرنہ ردے پہ ردہ چڑھتا رہے گا اور کہا جائے گا کیا حرج ہے جی اس میں، لیکن نتیجتاً اس میں حرج واقع ہو جائے۔ تو ہم اب جائزہ لیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کن رسموں کو رواج دیا، کون سی مسنون ہیں، اور پھر جائزہ لیں گے کہ ہم نے اگر اس میں کوئی ایڈیشن کی ہے تو اس کا وبال کیا ہے، اس کے پھر نتیجہ کیا نکلا، تاکہ ہم انہی پر اتفاق کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، مسنون۔ تو زندگی میں تین بڑے بڑے موقع ہیں جن کے ساتھ ساری رسمیں وابستہ ہیں۔ ایک ہے پیدائش، دوسرا ہے نکاح، اور تیسرے ہے فوتیدگی۔
یہ تین بڑے بڑے موقع ہیں، بڑے ہیں زندگی کے، کہ جن کے ساتھ ساری رسمیں متعلق۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو اولاد عطا کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور بندہ مومن کو یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اس لیے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس شکرانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دور میں رسم جاری تھی، آپ نے اسے جاری رکھا۔ اس میں کچھ غلط چیزیں تھیں، انہیں اس میں سے نکال دیا اور اس رسم کو جاری رکھا، وہ ہے رسم عقیقہ۔ یہ اصل میں شکرانہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی ہے، صدقہ ہے۔ لیکن چونکہ یہ خوشی کا موقع ہے اور انسان چاہتا ہے اس خوشی کے موقع میں میرے قرابت دار دوست بھی شامل ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو خود کھانا اور اقربا کو کھلانا بھی جائز کرا دے، تاکہ دونوں ہی معاملے پورے ہو جائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ انسانی فطرت میں ہے کہ جب بچہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو انسان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے بنسبت بیٹی کی، بیٹے پہ، کیوں؟ اس سے اس کی نسل چلتی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ چیز سامنے رکھی گئی ہے، بیٹا ہو تو 2 جانور، بیٹی ہو تو 1، اللہ کی راہ میں قربان کی جائیں، صدقہ دیا جائے۔ لیکن چونکہ وہ سیلیبریشن کا موقع ہے، خوشی کا ہے، اس لیے اس صدقے کو کھانا بھی جائز، خود کھانا بھی اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو کھلانا بھی جائز کرا، لیکن ہے صدقہ، اس لیے کچھ غریبوں کو بھی ملنا چاہیے، سارا نہیں ہڑپ کر جانا چاہیے، کیونکہ ہے تو صدقہ۔ یہ اصل میں 7ویں دن مسنون ہے۔ اگر کوئی سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہے تو 7ویں دن مسنون ہے۔ 7ویں دن وہ جانور بھی ذبح کرے، تقریب کرے، جیسے بھی کرنا چاہتا ہے، خوشی اپنی کرے، خواہ بانٹ کر دے، خواہ پکا کر کھلا دے، دونوں ہی جائز۔ 7ویں دن اس کے نو مولود جو ہے اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں، اور جتنے بال ہوں ان کے ہم وزن چاندی صدقہ کی جائے، کسی غریب کو اتنے پیسے دے دیے جائیں جتنے وہ چاندی کی قیمت، تھوڑا سا بنے گا، ماشا 2 ماشے بنے گا، جو بھی ہے اس کے ہم وزن وہ دے دیا، اس کا اچھا نام رکھا جائے، کیونکہ نام کے اثرات انسان کی شخصیت پر پڑتے ہیں، کیونکہ ہر وقت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں کے نام اچھے نہیں تھے، آپ نے بدل دیے اور دوسرے نام رکھے۔ تیسری چیز اس میں ہے ایک ختنہ، تو ختنہ بھی بچپن ہی میں ہو جانا چاہیے، بہتر یہی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہی معاملہ ہے نہیں ہو سکا تو 7 سال سے پہلے کرنا لازم، اور اس کو کوئی تقریب نہیں بنانا چاہیے کہ اس کو بھی تقریب بنا لیا جائے، کیونکہ 7 سال کے بعد بچے کے لیے حکم ہے اسے نماز کا حکم دو، پابندی کرواؤ، اور یہ چیز طہارت میں مانے آتی ہے، اس لیے 7 سال سے پہلے ہو جانا ضروری۔ اگر 7ویں دن نہ ہو سکے، کوئی مجبوری ہو گئی ہے، 7ویں دن مسنون ہے، اگر اس وقت نہیں ہو سکتا تو 14ویں دن مستحب ہے، اگر 14ویں دن بھی نہیں ہو پایا کسی وجہ سے تو پھر 21ویں دن مستحب ہے، اور 21ویں دن تک بھی نہیں ہوا تو عقیقہ ختم، کیوں؟ اب وہ موقع جو خوشی کا تھا وہ گزر گیا، اب تقریب کرنا اس کا جائز نہیں ہے، اگر پھر بھی شوق ہے تو صرف صدقہ کرنا، پھر اسے تقریب بنانا جائز نہیں، کیوں؟ وہ موقع جو خوشی کا تھا وہ دن گزر گیا۔
اتنے دنوں کے بعد وہ نہیں رہتا معاملہ. اس لیے اس کے بعد اگر کرنا ہے تو صرف صدقہ کرنا ہوگا، پھر عقیقہ. یہ ہے ایک چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لحاظ سے رواج دی اور جس کے بارے میں ترغیب دی کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ ضرور کرے. نہیں دی تو یہ کوئی معاملہ فرض والا واجب والا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے معاملہ کہ اس کے بارے میں پوچھو. لیکن اگر ہے تو پھر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک احساس ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی. اب اس کی نسبت سے ہم نے کچھ ایڈیشن کی ہیں، بعد میں کچھ چیزیں رائج ہو گئی ہیں، ذرا ان کا بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ انہوں نے ہمارے دین پر کیا اثرات مرتب کیے. کون سی رسم ہے اس نسبت سے ہمارے ہاں جو معاشرے میں ہے؟ برتھ ڈے. اور جان لیجئے یہ زبان کا لفظ ہے یہ وہی لائے، ہمارے ہاں انہوں نے آ کر اسے رواج دیا. اس لیے یہ کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اور یہ انہوں نے رواج دیا ہے امت مسلمہ میں، پیچھے ایک مقصد. وہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کو قوموں میں بانٹنا اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہیرو جو ہے وہ مقرر کر کے ہیرو ورشپ کا رواج دینا تاکہ ان میں ایک کا نہ رہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی ملک، ہر کوئی قوم علیحدہ علیحدہ ہیرو قرار دے کر اس کی برتھ ڈے منا رہا ہے. اور اس پہ پیغام کیا آتا ہے برتھ ڈے کے موقع پہ؟ فالو ہم، بھائی اس کے نقش قدم پر چلو، یہ تمہارا ہیرو ہے، یہ تمہارا راہبر ہے، یہ ہے. اس کو آپ کا کون ہے بھائی رہنما؟ نہیں، سیدھی گل کرو پاکستانیوں. قائد اعظم. آپ کو معلوم ہے کہ اس دن پہ کیسے شائع کیے جاتے ہیں پیغامات اور کس طرح سے کہا جاتا ہے اس کے نقش قدم پر چلو، اس کو اپنا رہنما بناؤ. اور بنگلہ دیش والوں کا کون ہے؟ شیخ مجیب. اور آپ کے نزدیک غدار. پڑھا نا پاٹ؟ ہوئی نا علیحدگی. ترکی والوں کا کون ہے؟ وہ اس کو کہتے ہیں ادھر چلو، وہ اس کو کہتے ہیں ادھر چلو، کہتا ہے ادھر چلو. اور بچہ جی 1 سال کا ہو گیا، بڑی خوشی ہوئی جی، برتھ ڈے. 2 سال کا ہو گیا، بڑی خوشی ہوئی. وہ مر گیا پھر بھی جاری ہے. اب کون سی خوشی ہے؟ پہلے تو زیادہ 1 سال دا ہو گیا، 2 دا ہو گیا، 3 دا ہو گیا جی، مر گیا پھر بھی جاری. اس کا ایک عربی نام بھی ہے، وہ میلاد. بھائی اسی کا نام ہے. یہ رسم بھی ہماری نہیں، کیوں؟ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی ہے، نہ صحابہ نے منائی ہے، نہ تبع تابعین نے منائی ہے، کسی نے نہیں. یہ 600 سال بعد اس کا رواج ہوا تھا. عرب میں فاطمی حکومت قائم ہوئی تھی، ان کا جو تھا سربراہ اس نے رائج کیا تھا، کیونکہ ان کا دین ہی سارا مرنے جینے پہ ہے. لیکن ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد وہاں سے یہ بھی ختم ہو.
ہمارے ہاں پچھلی صدی میں اسے عام کیا گیا. ایک گجرات کے تھے، ایک پیر صاحب کہتے ہیں بڑے سنت نے، میں نے ایجاد کیا، پہلا جلوس میں نے نکالا تھا. یہ رسم آپ کے دین پر زد پڑتی ہے، اس کی وجہ سے رسولوں کے بارے میں آپ کا ایمان کیا ہے؟ ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں، کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور یہاں آپ تفریق کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کن کے رسول ہیں؟ انہوں نے دن کو نہیں مناندے، اڈے نہیں، ایسا یہودیاں نو الاٹ کیتے ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کے رسول ہیں؟ غلط نہ کرو، عیسائیوں کو الاٹ کیے، ہمارے ایک ہی ہیں اور ہم ان کا میلاد مناتے. یہ تو آپ کے ایمان پہ زد پڑ رہی کہ آپ تفریق کر. جان لیجئے یہ ہے جو تفریق کا ذریعہ بن. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جتنے بھی سن ہیں، جو کیلنڈر ہیں، اکثر و بیشتر کسی کی ولادت پہ ساتھ منسوب ہیں، کسی کی شخصیت کے ساتھ منسوب. لیکن مسلمانوں نے تو اس چیز کو نفی کر کے اپنا کیلنڈر بھی ہجرت کے ساتھ رکھا ہے، شخصیت کے ساتھ. کیوں؟ ہمارے دین میں یہ شخصیت پرستی نہیں. قرآن نے صاف کہا ہے، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. کیا کسی کے آنے جانے سے جو ہے تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں سر. اور اگر یہ دن منانے شروع کر دیں، کبھی کبھی آتا ہے نا تقاضا لوگوں کا، حضرت صدیق اکبر کا بھی دن مناؤ، حضرت عمر کا بھی مناؤ، حضرت عثمان کا مناؤ. کیا مطلب ہے کہ حضرت علی کا مناتے ہو، حسین کا مناتے ہو تو ان کا بھی مناؤ. اس کا مطلب ہے وہ ساڈے نہیں، ساڈے نے. فرق پڑا نا؟ اور اگر سارے دے منان تے آ جائیے تو کوئی دن نہیں بچنا. یہی کم کر دے رہا. نہیں، ہمارے دین میں یہ چیزیں نہیں. یہ آفاقی دین ہے. اس میں اگر یہ چیز شروع ہو جائے تو ہیرو ہی نہیں ختم ہوں گے، رہنمائی نہیں ختم ہوں گے کہ دن کے دن منانے پہ آ جائیں، پھر سب کے کامن ہونے گے وہ. اس لیے یہ ہمارے دین کی رسم نہیں. اس کی زد ہمارے ایمان پہ پڑتی ہے، اور جنہوں نے ایجاد کی ہے، رواج ہمارے ہاں دیا ہے، پیچھے مقصد تھا ان کو بانٹنے کا، قوموں میں تقسیم کرنے کا، اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ رخ معین کرنا. وہ کیا. اب آئیے جی، یہ بھی موقع ہے خوشی کا، نکاح. کیوں بھائی؟ ہاں، نوجوانوں کے ذرا چہرے پڑھو، خوشی بھائی. یا بابیا نو پوچھو. ہاں، یہ موقع جو ہے یہ بھی خوشی کا موقع ہے. اس موقع پہ اصل میں خوشی کدھر ہوتی ہے؟ جان لیجئے اصل لڑکے والوں کے ہاں. لڑکی والوں کے ہاں تو ایک فرض کی ادائیگی کا احساس ہو. لڑکا لگا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں نباہ ہوگا کہ نہیں، موافقت پیدا ہوگی کہ نہیں. لڑکے والوں کے یہاں خاندان کا اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے خوشی وہاں ہو. اس خوشی کی سیلیبریشن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کو رواج دیا ہے، وہ ہے دعوت ولیم. یہ اصل میں لڑکی اور لڑکے میں موافقت کی خوشی میں دعوت. ان میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، آپس میں موافقت ہو گئی ہے، نیکسٹ ڈے یہ دعوت.
اس خوشی کے موقع کے لیے. اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تلقین فرمائی ہے، ولیمہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک ہی بکری کا، تاکہ سیلیبریشن ہو جائے. یہاں تک فرمایا ہے اگر کسی کو استطاعت نہیں ہے تو اس کا کوئی رشتہ دار اس کا ولیمہ کر دے، اس کا کوئی ساتھی اس کا ولیمہ کر دے، تاکہ اس کی بھی خوشی ہو جائے. اور یہ بھی ہمت نہیں ہے تو کم از کم یہ تو کر لیا کرو، اپنے اپنے گھروں سے کھانا لا کر وہاں اکٹھے بیٹھ کے کھا لیا کرو اس کے گھر میں، تاکہ اس کی خوشی ہو. یہاں تک تلقین فرمایا. یہاں تک بھی فرمایا ہے ولیمہ کو اچھی دعوت نہیں ہے، اس میں غریبوں کو نہیں بلاتے. ہوتا بھی ایسا ہی ہے، لیکن جسے بھی دعوت ملے ضرور جائے. یہاں تک تلقین فرمایا. خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ولیمہ ایسے ہی کیا ہے. خیبر کے موقع پہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ لونڈی کے طور پر ملی تھی. انہوں نے راستے ہی میں اسلام قبول کر لیا، آپ نے اسے آزاد کر کے نکاح کر لیا. اب ولیمے کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ جس جس کے راشن میں کوئی گنجائش ہے وہ لاؤ. انہوں نے پیش کر دی، آپ نے ملا کر انہیں کھلا دیا. اس طرح سے ولیمہ کیا. ولیمہ ضرور، اتنی تاکید ہے اس کے لیے. یہ ہے جو اصل اس کے لیے رسم ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج دیا ہے اور اس کے لیے ترکیب. اس کام کو بڑا آسان رکھا ہے کیونکہ ہر ایک کا معاملہ ہے. اس کی 3 شرائط ہیں نکاح کی، ان کے ساتھ نکاح ہے. حکم ہے اس کا اعلان عام کیا کرو، یہ چھپ کر کرنے والی چیز نہیں. ہو سکے مسجدوں میں کرو اور اس پر دف بجایا کرو. یہ دف کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کی مسجدوں میں سپیکر نہیں تھا تو کیا ہوتا تھا اعلان کے لیے؟ دف ہوتی تھی. اسے نقارہ جسے آپ کہتے ہیں وہ دف. اور وہ عربوں کے ہاں بھی اعلان عام کا ذریعہ تھا، اس سے اعلان کیا کرتے تھے کسی موقع پہ جب بھی ہو تو وہ اسے بجا کر جو ہے تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں. ناچے وہ لڑکی والوں کے گھر کے باہر اسے رکھ کر ڈگا لگاتے تھے یہاں نکاح ہو رہا ہے. اعلان عام کا ذریعہ تھا. لیکن اتنا آسان رکھا ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح ہو گیا. 2 گواہوں کی ایجاب و قبول ہے. اصل میں آفر لڑکی کی طرف سے آتی ہے، لڑکا قبول کر. کیوں؟ لڑکی کا نکاح زبردستی نہیں ہو سکتا، اس کی کانسنٹ لازم. کوئی ولی بغیر اس کی کانسنٹ کے اس کا نکاح نہیں کر سکتا. اس کی رضامندی لازم ہے، نہیں تو نکاح نہیں ہوتا. اگر وہ راضی نہ ہو تو نکاح نہیں. اس لیے پہلے اس سے کانسنٹ لینی پڑتی اور وہ ولی آ کر نکاح خاں کو سپرد کرتا ہے. نکاح خاں لڑکے کے سامنے آفر رکھتا ہے، وہ قبول کر لیتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے. 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ ہو جائے نکاح ہو جائے. حق مہر لازم ہے شرائط میں سے. اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے، یہ ہر شخص کی اپنی وسعت کے مطابق. 2 چیزیں ہیں جو اس میں کنسیڈر کرنی چاہیے: لڑکے کی حیثیت یا لڑکی والوں کے خاندان کا رواج. یہ 2 چیزیں سامنے رکھ کر جو بھی معین کر لیں وہ پھر دینا ہے، باندھنا ہی نہیں ہے، دینا بھی.
اگر کوئی نیت نہ ہو دینے کی تو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ زنا ہے۔ اصل ادائیگی تو ہے اسی وقت ہو جائے، لیکن مؤجل کے ساتھ ساتھ موجل بھی ہے، وہ معین کر دیا جائے کب ادا کرنا ہے اور پھر کرنا۔ اس کے لیے ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں رواج ہے شرعی حاکم ہے، اس سے زیادہ کوئی غیر شرعی کا اور چیز نہیں۔ وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں ان کے حق مہروں کی اوسط نکالی ہوئی ہے، اور وہ چاندی میں تھی، آج روپیوں میں ہی ترکا دیتے۔ آج بھی وہ چاندی ہو تو کافی اماؤنٹ بنتی ہے، وہ 32 روپیے دے کے ساتھ دیں گے۔ نہیں، اس کے لیے کوئی حدود نہیں معین کہ 1 روپیہ بھی دیا جا سکتا ہے، خزانہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن دینا ہے۔ اگر دیا نہیں تو وہ بطور قرض وصول کرے گی قیامت کے دن، اور قرض کسی کو معاف نہیں ہوتا۔ تیسری چیز ہے، اس وقت نیت پوری زندگی کی ہونی چاہیے تو نکاح ہوتا ہے، اگر اس وقت وقت معین تک کے لیے تو نکاح نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بھی نکاح رائج تھا کہ وقت معین کے لیے بھی نکاح ہوتا تھا، جسے متع کہا جاتا ہے، وہ بھی نکاح تھا وقت معین تک کے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اسے حرام قرار دیا۔ اب وقت معین تک کے لیے نہیں ہو سکتا، اس وقت نیت پوری زندگی کی ہونی چاہیے تو نکاح ہوتا ہے، وغیرہ نہیں۔ یہ 3 اس کی شرائط ہیں، اور وہ اس کی تقریب، یہ ہے جو مسنون چیزیں۔ اب ہم نے کیا ایڈیشن کر رکھی ہے اس کا بھی جائزہ لے لیں، کیا کیا وبال پار رکھے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان میں سے سب سے ماں جو ہے، جو جس نے ساری باقی رسموں کو کروا دیا، وہ کیا ہے؟ جہیز۔ جان لیجیے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جس طرح سے ہم اسے سمجھے بیٹھے۔ یہ ہندوؤں کی رسم ہے جو ہم نے گلے سے لگائی، اور ہندوؤں کے پاس تو کوئی جواز ہے، ہمارے پاس جواز بھی کوئی نہیں۔ ہندو قانون میں وراثت صرف لڑکے کو منتقل ہوتی ہے، لڑکی کو نہیں ملتی، اس لیے وہ اسے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے دے دلا کر رخصت کر دیتے ہیں۔ اس کا حصہ نہیں ہے، یہ پن دان ہے، خیرات دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بھی یہی رواج ہے، وہ دے کر پھر وراثت نہیں دیتے، حالانکہ اللہ نے وراثت میں حق رکھا، اس کا بدل بنا لیتے۔ یہ بدل نہیں بنتا، وراثت تو ہوگی فوتیدگی کے بعد۔ اس معاملے میں وہ بات بنتی نہیں تھی نا کہ اگر اسے ہندو رسم کہا جائے تو پیچھے جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا۔ یہ غلط نسبت ہے، اچھی طرح جان۔ ذرا جائزہ لے لیجئے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی؟ کیوں بھائی؟ 4 تھی نا، تو سب کو ملنا چاہیے تھا یا ایک کو؟ سب کو، کہیں ذکر نہیں ہے باقیوں کے لیے۔ اسی سال نکاح ہوا ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی سال نکاح ہوا ہے حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کا حضرت علی سے رضی اللہ، وہاں کوئی ذکر نہیں ہے کسی جہیز کا، کسی چیز کا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سامنے رکھیے، آپ کا یہ فرمان ہے اگر اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ دینا ہے تو سب کو ایک جیسا دیا کرو۔ کوئی ہدیہ دینا ہے کوئی تو ایک جیسا دو، اس میں لڑکی کا آدھا یا لڑکے کا ڈبل نہیں ہوگا، ایک جیسا دو اگر زندگی میں دینا ہے۔
آج ایک واقعہ بھی ہے. ایک صحابی ایک دن اپنے ایک بیٹے کو ساتھ لے کر، ایک گھوڑا ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اللہ کے رسول گواہ رہیے، میں نے یہ گھوڑا اپنے بیٹے کو دے دیا ہے، ہدیہ دی. آپ نے فرمایا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ ہاں جی ہیں. ان کو بھی دیا ہے؟ نہیں جی. تو آپ نے فرمایا میں اس جرم پر گواہ بننے کو تیار نہیں ہوں، ان کو بھی دو، دینا ہے تو. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایکسپیکٹ ہو سکتا ہے کہ ایک کو دیں اور باقیوں کو نہ دیں؟ سوال ہی پیدا نہیں. اچھی طرح جان لیجئے جو اس وقت جو کچھ بھی کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ولی ہونے کے ناطے سے کیا. ان کے گھر میں پلے ہیں. کون تھے ان کے کفیل؟ کون تھے ولی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جو ارینج کیا ہے وہ ان کے ولی ہونے کے ناطے سے کیا ہے، فاطمہ کے باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں کیا. وہ غلط نسبت ہے جو ادھر کر. اور انہی کی رقم سے کیا ہے، اپنے پیسے پاس سے تو پیسہ بھی نہیں لگایا. وہ ایک زرہ تھی ان کے پاس جو دے رکھی تھی، آپ نے ہی وہ یاد کرائی کہ بھائی حق مہر دینا ہے تمہیں، کوئی ہے چیز؟ نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک گھوڑا ہی گھوڑا ہے. فرمایا وہ زرہ تھی میں نے جو دی تھی. ہاں جی وہ تو ہے. میں گھوڑا تو رہنا چاہیے مجاہد کے پاس، وہ زرہ دے دو. وہ بیچی ہے، اس میں سے جو رقم آئی ہے آدھی حق مہر کے طور پر معین کر کے فاطمہ کو بھجوا دیا، اور آدھی دی ہے صحابہ کو. اس نے اب اپنی پکانی ہے، اس کے لیے وہ چیزیں جو ہیں گھر کی جو پکانے کے لیے ضروری ہیں وہ خرید دی، ارینج کر دی. یہ ہے وہ حق مہر کی اور سارے جہیز کی حیثیت یہ ہے. کیوں بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی نکاح کیے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہیں سے جہیز آنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں؟ اگر یہ سنت ہے تو کہیں سے ملنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں؟ کہیں ذکر نہیں. تو ایک ہی کو ساری بیس بنا لینی ہے، اور وہ غلط بیس ہے، نسبت غلط. اب یہ جہیز ہی کا آف شوٹ ہے بارات. یہ کیوں لے جانی پڑتی ہے؟ اور مالے غنیمت نو حفاظت نہ لے آن لئی نال حفاظتی دستہ کھانا پہنتا ہے. اس کی صورت بارات بن گئی. اور ہم نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں یہی چوکے لے آتے سن باراتی ہی، موٹر نہیں سی ہوندیاں، یہ چکے تری آدھے ہوں سی. اس لیے لے جانے پڑتے تھے کہ وہ سامان لانا، اس لیے وہ بھی ساتھ لازمی ہو گیا. اور جب آپ لے کر جائیں گے انہیں اہتمام سے تو روٹی بھی کھلانی پڑے گی کہ نہیں؟ اس سے وہ لڑکی والوں کے ہاں کھانے کا رواج بھی پڑ گیا. یہ اسی کے سارے آفشور. ڈاکٹر صاحب کہا کرتے ہیں عربی میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں جس کے معنی برات ہوں، کوئی لفظ ہی نہیں ہے. کیوں؟ ان کے ہاں ہے ہی نہیں ہے. اس کا کوئی تصور ہی نہیں کہ لڑکی والے کے بہار بھی جو ہے جتھا لے کر جایا جائے اور کھانا کھایا جائے، ہے ہی نہیں. کیونکہ جہیز ہی نہیں ہے تو ضرورت ہی نہیں. ویسے بھی سوچئے نکاح کہاں ہوتا ہے؟ عام طور پر لڑکی والوں کے ہاں، ان پہ گھر پہ. اور وہاں نکاح کے بعد شوہرے کون بانٹتا ہے؟ وہ کیوں بھائی؟ بیٹھے تو انہوں نے گھر نے، اور جن نے وہ لاکھ 2 لاکھ دے مرغ کھوانے ہیں 200 شوہرے نہیں سی لا سکتا. نہیں، اس پہ کوئی بوجھ ہے ہی نہیں. وہاں پر بھی خوشی کرے تو لڑکے والا کرے، کیونکہ خوشی کا سامان لڑکے والوں کو.
اس پہ بوجھ نہیں رکھا، اس لیے وہاں بھی وہ بانٹ مگر نہ دوسرے سہارے لینے کو اوکھے سن جنہیں اینا اہتمام کر کے تینوں کھانا کھوانا، یہ اس پہ نہیں رکھا۔ اب ایک اور بات بھی کلیئر کر لیجئے، یہ آپ جیسے خطبہ دلواتے ہیں، جسے نقاب پڑھواتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ امام۔ امام ہوتا ہے نا مسجد کا، امام کے معنی کیا ہے بڑا؟ سردار۔ یہ امامت یہ ٹکے والی نہیں تھی، سرداری تھی، ہے بھی یہی حیثیت۔ تو کسی کام کا معاملہ ہو تو سردار کے پاس جایا جاتا ہے یا سردار کو گھر بلایا جاتا ہے؟ سردار کے پاس جایا جاتا ہے۔ تو اگر انہاں کو پڑھانا ہوں تو مسیتے مریا کرو، انہوں نہ ذلیل کریا کرو، وہ کو لاؤ، مگر نہ کو دے ہاتھے پہ آئے۔ بھئی یہ تو دو گواہوں کی موجودگی میں اجابہ قبول ہے، نکاح ہو جائے۔ خطبہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کی نسبت سے نصیحت فرماتے تھے، وہ ان کی شرائط میں سے نہیں ہے وہ خطبہ پڑھنا، وہ تو نصیحت کے لیے تھا، وہ یاد دہانی کے لیے تھے۔ اب آئیے جی نیچے، فوتیدگی۔ جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو انسان کو، جو بھی اس کے قرابت دار ہیں، انہیں دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے۔ ایک آدمی جانے پہ ایک خلا ہوتا ہے، اور آدمی اس وقت چاہتا ہے کہ میرے قرابت دار، میرے دوست میرے لیے تسلی کا ذریعہ بنے، میرا ساتھ دیں، میرے دکھ کو۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو رواج دی۔ ایک ہے نماز جنازہ اور تدفین، یہ ہے جانے والے کے لیے آپ کی طرف سے ہدیہ، اس کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا۔ اجتماعی دعا نماز جنازہ ہے اور تدفین۔ اس کے بعد کوئی اجتماعی دعا نہیں ہے، انفرادی ہے، اس کے لیے بڑی تلقین ہے۔ اصل میں دعا ہوتی ہی کسی کی غیر حاضری پر دعا کرنا جو ہے وہ ہوتا ہے جو اخلاص کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی کسی کی غیر حاضری میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر دیتا ہے، اس کو بھی، اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ اجتماعی دعا یہ 2 ہے، اس کے لیے بڑی ترغیب دلائی۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ مسلم، واقعی مسلمان ہو، فوت ہو جائے اور اس کے جنازے پہ 40 آدمی اس کے لیے دعا کریں جو شرک نہ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر۔ اور ترغیب دلائی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں۔ آپ نے فرمایا جو نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے، جو تدفین تک رہتا ہے اسے 2 قرات ثواب۔ پوچھا گیا قرات کتنا؟ فرمایا احد پہاڑ جتنا۔ یہ ترغیب دلائی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی نماز میں شامل ہوں، اس کے لیے دعا کریں۔ لیکن ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمیں وہ دعا ہی نہیں یاد ہوتی، کریں گے کہ اب کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنی بھی توفیق نہیں ملتی کہ دعا ہی یاد کر لیں، بھائی جانا ہے کسی کے لیے، روز کا معمول ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، آئے کر کے لیے وہ بھی یاد کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور کیونکہ اب اور بہت سی دعائیں ایجاد کر لی ہیں، اس لیے وہ جنازہ بھی چٹکیوں میں اب مولوی جو کرتے، حالانکہ وہ موقع ہے اس سے زیادہ دعائیں کرنے کا، اس کے لیے، اس کی مغفرت کی، وہی اصل میں مسنون۔ پھر تدفین کے بعد فرمایا اب اس کا حساب شروع ہونے والا ہے، اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، اللہ سے اب اس میں سرخرو کرے۔
تو وہ موقع بھی ہے اس کے لیے دعا کریں. دوسری چیز جس کو رواج دیا ہے وہ ہے 2 وقت کا کھانا گھر والوں کے لیے. میت پڑی ہوتی ہے, وہ پکانے کا معاملہ نہیں بنتا تو کوئی ارینج کر دے ان کے لیے, ترغیب دلائی. یہ 3 دن کا نہیں ہے, آج کل کے حساب سے 3 وقت کا کہہ لیں, کیونکہ 3 بجے کھان ڈہ پہ ایسے عام طور پر وہاں تو 2 وقت کا ہی ہوتا تھا, اور اس لیے 2 کا. تیسری 3 دن کا سوگ سب کے لیے سوائے بیوہ کے, وہ 4 مہینے 10 دن سوگ میں رہے. باقی سب کے لیے 3 دن کا سوگ ہے. 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا منع, کوئی بھی. اور سوگ کا مطلب کیا ہے؟ 3 دن تک کوئی خوشی کا کام نہیں ہونا چاہیے, احترام ہے آدمی. سوگ سے مراد یہ, سوگ سے مراد وہ نہیں ہے کہ پھوڑی پا کے بہ جاؤ اور اہتمام کرو وہ سارا جو ہے لوگوں کے لیے. یہ کسی کے ہاں بھی جائز نہیں ہے. بہار شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے یہ اہتمام کرنا منع. بیشتی زیور میں بھی لکھا ہوا ہے منع ہے. حدیث میں بھی کہیں نہیں ذکر کہ اس کا کوئی اہتمام کیا جائے, لیکن چل تینوں کے ہاں رہا ہے. اور 3 دن سے زائد تو سوگ ویسے ہی من. ایک واقعہ آتا ہے, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھی. جب ابو سفیان فوت ہوئے ہیں, ان کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں, تو 3 دن کے بعد انہوں نے بازار سے خوشبو منگائی, غسل کیا, اچھے کپڑے پہنے, تاکہ پتہ چلے سوگ ختم ہو. کہ کسی کے لیے بھی 3 دن سے, حالانکہ ضرورت نہیں تھی, بیوہ تھی وہ تو اس وقت, لیکن اہتمام کیا تاکہ پتہ چلے سوگ ختم ہو. یہ 3 چیزیں ہیں جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے رواج دیا ہے, اہتمام کیا. ہوں باقیاں کا بھی جائزہ لے لیے, کیسا کی کچھ کیتا ہوا ہے. کیوں بھائی, ذرا دسو ہاں کی کچھ کرتے ہیں, جہاں رسم نے معین وہ دسو. نہ کل شریف تو پیچھے چلو, ذرا سیدھا سیدھا نا جیڑا نا وہ لو. تیجا, ساتا, چاریا, یہ کیڑی زبان دے الفاظ نے؟ سنسکرت دے. اور یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں, آج بھی اسی طرح ہندوؤں میں رائج ہیں جیسے آپ کرتے ہیں. ان کے بھی ہاں تیجا ہے, ان کے بھی ہاں ساتا ہے, ان کے ہاں بھی چالیا ہے. اس کا نام آپ نے کل بھی بتایا, کل. ان کے ہاں یہ ہے فل, اس کو کل بنا. ان کا بھی پنڈت تیسرے دن جاتا ہے, یہاں اسے جلایا گیا ہو, اس کی بچی کھچی ہڈیاں اور راکھ جو ہے وہ لے کے آتی, اسے فل کہتے. وہ لا کر سامنے رکھ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے, اس پہ پڑھ کے اس کی بخشش کے لیے. پھر 7ویں دن وہ بھی سارے رشتہ داروں برادری کی روٹی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. پھر چالیے تے انہاں پھلاں نوں لے کے جاندے نے گنگا. وہاں پنڈت بیٹھے ہوئے ہیں ہٹ بنا کر, اور جا کر انہیں نذرانہ بھی دیتے ہیں اور دیتے ہیں, لو جی بخشا دیو.
وہ اس پہ پڑھ کے ان کی بخشش کا سامان جو بھی کرنا ہو تو اسے گنگا بہاتا جا، بخشیا گیا۔ اور اگر کسی کو نظرانہ نہ ہو بے انہوں نے دین لئی تو آپ ہی جا کے بہاوے تے آندیا مردہ گیا گواتا تے نہ فاتحہ نہ ساتا گیا جے۔ کیوں؟ پنڈت صاحب کو ٹھیکہ ہے نا بخشان دا تے وہ دے ذریعے انہاں دا ایک اور نام ہی ہے، اسے کہتے ہیں سویم، ساتواں اور چہلم۔ یہ بھی نام ہے نا؟ یہ کس زبان کے ہیں؟ فارسی۔ مغلوں نے جب آئے ہیں تو یہاں فارسی سرکاری زبان بنا دی، اس وقت پھر ان کے نام یہ پڑ گئے۔ ان کا کوئی عربی نام بتائیے بھائی۔ کسی کے علم میں ہو تو مجھے بتا دے بھائی، مجھے تو نہیں آج تک ملا۔ تو پھر یہ کہاں سے آئی ہیں؟ اگر یہ ہماری ہوتی تو ادھر سے آنی چاہیے تھی۔ یہ ولیمہ، عقیقہ، یہ جنازہ، تدفین، یہ سارے عربی کے نام ہیں، ادھر کی رسمیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ادھر کی نہیں، ان کا کوئی عربی نام ہی نہیں، ان کا مطلب ادھر سے آئی۔ اور ان کی رسمیں ہیں جو ہم نے گلے لگا کے بیٹھے، اور آج بھی میں نے جیسے کہا وہی تینوں رسمیں ان کے ہاں آج بھی رائج ہیں، اور اسی لیے رائج ہیں جس لیے آپ کو ان کی بھی ساری رسمیں پنڈت صاحب کرتے، اور آپ کی بھی ساری پیر صاحب، پنڈت صاحب، پوپ صاحب، ادھر پوپ کرتا ہے، ادھر پنڈت کرتا ہے، ادھر پیر کرتا ہے، سارے رازدے ہی نے۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آج مولوی صاحب کو جواب دے دو، سر جی اسی آپ ہی کل کر لیں گے، تسی گھرے ہی رہو، سانوں بھی آدھے نے، ساتا بھی اسی آپ ہی کر لیں گے، جمعرات بھی آپ ہی کھا لیں گے، پڑھ کے چالیاں بھی آپ ہی کر لیں گے، تسی نہ آیا جی اگلے سال حرام نہ ہون تو مینوں پڑھ لے۔ یہ تو ان کی روزی قسم ہے، مجبوری ہے۔ یہ آپ کا بیک گراؤنڈ اس کی پتہ کیا ہے؟ کہاں سے ایجاد ہوئی ہے؟ یا ہندو راج تھا، ہندوؤں کے مندر اور شوالے جو تھے ان کے ساتھ اوقاف تھی، حکومت نے ان کے لیے وقف کیے ہوئی تھی زمینیں کہ جس کی آمدن سے ان کا سارا خرچہ چلتا تھا اور ساری ان کی جو ہے مینٹیننس ہوتی تھی۔ پنڈت صاحب کسی کے دستے نظر نہیں تھے، کسی کی خیرات پر نہیں تھے، سرکاری بندوبست تھا۔ مسلمان آئے، انہوں نے آ کر ان کے مندروں اور شوالوں کی اوقاف ختم کر دی، پنڈت خیرات پہ چلا گیا، کوئی سورس نہیں رہی۔ اس نے پھر یہ ان ساری رسموں پہ لینا شروع کیا اپنے گزارے کے لیے، کیا کرے؟ ساری رسمیں وہ کرتا، پیسے لیتا، اس سے اس کی گزران ہوتی، کیوں؟ خیرات پہ چلا گیا بیچارہ۔ اور مسلمانوں نے اپنے مدرسوں مسجدوں کے ساتھ اوقاف لگا دیا۔ ہمارے بھی مدرسے جو ہے خیرات پہ نہیں چلتے تھے، یا مسجدیں خیرات پہ نہیں چلتی تھی، اوقاف تھے ساتھ، ان کی آمدن سے ساری مینٹیننس ہوتی تھی اور سارا کچھ چلتا۔ انگریز آیا، انہوں نے آ کر ہمارے اوقاف ختم کر دیے، ہمارا مولوی بھی خیرات پہ چلا گیا، اب اس کی سوچ نہیں رہی، اس نے بھی وہی ساری سوچ اختیار کر لی، اور یہی تھا جس پہ سارا گزران ہوتا تھا۔ تنخواہ تو ہون ملنیاں شروع ہوئی ہیں، پہلے کوئی تنخواہ نہیں ہوتی تھی، گاؤں میں کم از کم مولوی کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، کسی پہ سارا گزران ہے۔
اس نے جینے پہ بھی لینا ہے، مرنے پہ بھی لینا ہے، نکاح پہ بھی لینا ہے۔ کیوں؟ انہیں ہی پڑھانا تے ہونا نہیں تے ہونا ہی نہیں۔ ہاں میں تو یاد ہے بھائی، بچپن میں مرغ بھی ذبح اسی سے کروا کے لاتے تھے، وہ بھی آپ نہیں کرنا، جہاں تک ہم نے ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا دین، اس کا وہ وصول کرتا تھا۔ آج بھی اسی کو رکھا ہوا، حالانکہ جنازے کا سب سے بڑا حق وارث کا، جو اسے درد ہے وہ مولوی کو ہوگا، وہ ہے، وہ دعائیں مانگے، وہ جنازہ پڑھائے۔ لیکن ہم نے دین سیکھنا ہی نہیں، ہم نے تو ادھر جانا نہیں نا، ہم کریں نوکریاں، ہم کریں کاروبار، تو مولوی صاحب تسی ساڈا کر دیا جی، پھر اس نے تو لینا ہی ہے۔ اس لیے ہم نے خود کر رکھا یہ، حالانکہ یہ ساری چیزیں ہر ایک کے جاننے کی، یہ فرائض کا علم تو جو ہے، جو بھی کرنا ہے اس کو ہر ایک کو ہونا چاہیے، وہ خود کرے تو اس میں جو چاشنی ہوگی وہ دوسرے میں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ بھائی یہ ساری ان کی رسمیں ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم نے خود انہیں دے رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جو بھی مسنون ہیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ان سے بچائے۔ یہ وبال ہے معاشرے پر، غریب آدمی پس جاتا ہے ان رسموں میں، اس کی تو کرکی ہو جاتی ہے، اسے قرض لے کر جو ہے ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ کے ان کا دین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، تو اللہ اس سے ہمیں بچائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نستغفرک۔